اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بصیرت قرآن میں ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے معنی آل انگریزی میں، اور استعمال ہوتا ہے آرٹیکل دی کے لیے، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ حمد اردو کا لفظ میں ہم استعمال کرتے ہیں تعریف، حمد و ثنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں کہا ہے کہ الحمد تمام تعریف یا جو خاص تعریف ہے للہ، لے کے معنی ہوتا ہے لیے، اور اللہ کے معنی اللہ کے لیے، کہ تمام تعریفیں جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ العالمین، ال کے معنی اول تمام، عالم کے معنی جہان، اور یا نون کے معنی جمع کے لیے، کہ تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش دینے والا ہے۔ جہانوں میں جو بھی ہے، وہ ذرے سے لے کر کے آفتاب تک ہر چیز کو وہ پال رہا ہے، اس لیے اسی کی تعریف جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ تمام جہانوں کا جہاں رب ہے، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا روٹ ورڈ رحمہ سے ہے، اور رحم کہتے ہیں رحم مادر کو، جہاں ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ جب وہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کو سکون اور اطمینان کی زندگی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس کا سارا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون اور بے خوفی کی اور اطمینان کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں رب العالمین ہوں، اگر تم بھی میرے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تم بھی اسی طرح پرسکون اور پر اطمینان زندگی بسر کرو گے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے وہ جو رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمتیں ہر جگہ پر برستی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون فاجر ہے، کون فاسق ہے، اس کی رحمتیں ہر ایک کے اوپر عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ رب العالمین ہے، اور یہ صفت اور کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں رب کے لیے، اللہ کے لیے ہیں۔ مالک یوم الدین، اس روز جزا کا وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کریں گے، اور بندگی میں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے۔ اس لیے کہ تمام تعریفیں جس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور رحمان الرحیم ہے، اور کل قیامت کے دن روز جزا کا وہی حقیقی بادشاہ ہے، تو اے اللہ ہم صرف اب تیری ہی غلامی کریں گے، تیرے حکموں کے مطابق چلیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جہاں ہمیں مدد درکار ہوگی وہ تیری ہوگی، اور ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس بندگی کو بجا لانے کے لیے اور اسی راستے میں مدد کرنے کے لیے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے جو راستہ بالکل سیدھا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا دیجئے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہاں انعامتا کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے انعامتا کو انعامتوں پڑھ لیا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے جن پر انعام کیا ہے۔
تو میں تو نہیں ہو سکتا ہوں، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، اس لیے نماز میں جہاں بھی کہیں ہو ہم اگر انعامتا پڑھیں گے، انعام تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انعامتوں کا ضمیر جو ہے اپنی ذات کی طرف اور انعامتا جو ہے اللہ کی طرف وہ ہے، تو ہم کہیں صراط الذین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو نے ہم پر یہ انعام کر دیا ہے اور اب ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اے اللہ اس قرآن کے اندر مختلف قوموں کی وعیدیں ہیں، ان کے اوپر تیرا غصہ اور تیرا غضب واقع ہوا ہے، اے اللہ ان قوموں کی جو انجام ہے اس انجام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، مختلف انبیاء کرام کی قومیں تھیں جن پر اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کار تیرا عذاب آیا۔ عاد کی قوم تھی، سمود کی قوم تھی اللہ، تو وہ تیرے غضب کی مستحق قوم ہو گئی ہے اللہ، ان لوگوں سے ہمیں بچائے رکھ اور ان کے اعمال کو اے اللہ جو ہم نے دیکھا ہے سمجھا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، تیرے کلام کا راستہ، تیرے حکموں کو نہیں مانا اور اپنا ہی راستہ اختیار کر لیا، یا شیطان کا راستہ انہوں نے اپنا لیا، اے اللہ ان لوگوں کو جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کے دور میں ہم بھی اگر قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر دوسرا راستہ شیطان کا ہے اور وہی گمراہی ہے، اے اللہ ہمیں اس گمراہی کے راستے سے بچا لے، اے اللہ اپنے قرآن مجید کے اس راستے پر جس پر انبیاء کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور اس کی سنت اسی کے مطابق قائم دائم ہے، اے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور معاشرے کے اندر مغضوب علیہ لوگوں سے اور ولدالین اور دوالین جتنے لوگ ہیں اللہ ان کے راستوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا ہم نے مانگی ہے اے اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے اور ہماری اس دعاؤں کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے جو قبول ہو جائے آئندہ کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ ہیں، جس طرح سورۃ فاتحہ میں لفظ فتح، تو اسی طرح فعل ہوتا ہے اور حمد ہے جس میں 3 حروف ہوں گے، یہ ورب کہلائے گا، فعل کہلائے گا، اور یہ اردو زبان میں یہ 3 حروف جانے پہچانے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح فعل ہے، حمد ہے، فتح ہے، رحم ہے، عبدہ ہے، غضب ہے، رجم ہے اور عوض ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ عربی زبان، قرآن کی عربی کی تقریباً 80% الفاظ ہم روزانہ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زبان چونکہ مادری ہے تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ تمام الفاظ جو ہے وہ قرآن کی عربی سے ماخوذ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فعل کا ہوتا ہے فاعل، سبجیکٹ بن جائے گا، مفعول اس کا آبجیکٹ بنے گا، تفعیل جو ہے اس کا ناؤن بنے گا، اور اسی طرح انفینیٹیو میں اگر ہم لیں گے فعیل ہو جائے گا۔ اسی طرح فعال بڑا ایکٹیو افتعال اور افعل اور فعلان، اس کے اوپر اگر ہم یہ 3 حروف والے الفاظ اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الفاظ کا کیا معنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے نقمہ، اب نقمہ کا اردو میں ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اس نقمہ کو جب ہم لائیں گے افتعال کے اوپر تو یہ بن جائے گا انتقام، تو انتقام کا معنی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، یہ تو اردو میں بدلے کو کہتے ہیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نقمہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فتح کو لیتے ہیں تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاتح، فتح کرنے والا، مفتوح اس کا ہے، اور اسی لفظ سے مفتاح ہے۔ مفتاح کے معنی کیا ہے؟ چابی، جس طرح ہم کہتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، تو اس طرح مفتاح کے معنی چابی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رحم کا لفظ ہے،
رحم میں اگر آپ دیکھیں گے ہم کہتے ہیں کوئی شخص مر گیا اس کو ہم کہتے ہیں مرحوم، تو وہ رحمہ سے ہے۔ اسی طرح ترحیم اور رحیم کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے بہت زیادہ، یہ ایک انفینیٹیو ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والے میں۔ اسی طرح ابدا میں عابد، معبود۔ اس طرح غضب، غصے سے بڑھ کر جب انسان کا وہ ہو جاتا ہے غصہ تو اس کو غضب کہتے ہیں، اور جس پہ واقعہ ہو اس کو مغضوب کہتے ہیں۔ اس طرح رجم ایک لفظ ہے جو ہم نے پڑھا ہے شیطان رجیم، وہ رجیم اگر ہم یہاں کریں گے تو یہاں مرجوم ہو جائے گا، رجم کیا گیا۔ اور اسی طرح رجم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سنسار کو بھی کرتے ہیں، سنسار کر، تو رجم اور راجم مرجوم یہ لفظ ہے۔ اس طرح اعوذ ایک لفظ ہے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اور اس کو اگر ہم لاتے ہیں تفعیل کے وزن پر، یہ لفظ کیا بولے؟ تعویذ۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں جو الفاظ ہے، جس طرح رحمہ کا لفظ ہے، اگر ہم ادھر لاتے ہیں ارحم، احمد کے وزن پہ، تو یہاں جا کر کے فولان پہ ہو جائے گا رحمان، اور اسی لفظ پہ آپ پڑھیں گے قرآن۔ اب قرآن کے معنی کیا ہے؟ بہت پڑھا جانے والا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گیا، مبالغہ کا صیغہ ہو گیا یہ۔ اور اس طرح اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے رحمان، قرآن، غضبان، طوفان، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ ہاں، یہ فعلان کا وزن بہت اہم ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ قرآن میں بہت زیادہ آئے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر میری رحمانیت کو آپ دیکھنا چاہیں تو الرحمن علم القرآن، تو رحمان بس وہی ہے جس نے قرآن تمہیں سکھا دیا ہے۔ جب آپ اس کی رحمانیت کو دیکھنا چاہو گے تو آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جب قرآن کا مطالعہ کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے، اس کا کتنا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنا رحمان، اتنا وہ زیادہ علم والا ہے۔ اور ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ درخواست ہے کہ جو سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کا حق ادا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں، جہاں بھی یہ دعا مانگ رہے ہوں، تو ہمیں سوچ سمجھ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ دعا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی ہے، بلکہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے یہی دعا مانگی ہے، اور یہ مکمل صورت ہے قرآن کی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیتیں نازل کی ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن وہ آیات ہیں اور یہ قرآن کی مکمل صورت ہے ایک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی جامع، یہ قرآن مجید کے لیے پریفیس ہے، افتتاح بھی ہے، اور قرآن مجید کا ایک خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن خلاصہ اور پریفیس کا تب پتہ چلے گا جب ہم الفاظ پہ غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک دوسرے سے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو وعیدیں ہیں اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔